خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے دانتوں کے امراض اور دانتوں کے مسائل کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسواک یا برش کرنا۔ مسواک یا برش دانتوں کے اندر، باہر اور اس کی جوفوں میں جن سے غذا چبائی جاتی ہے اور گھن کھائی جگہ جیسا عموماً کیڑا لگی ہوئی جگہ کہا جاتا ہے، یا سطح پر موجود میل پلاک کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کس قسم کا برش خریدیں اور اسے کس طرح استعمال کریں، اس بارے میں ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ بار بار برش کرنے سے دانتوں پر جمی ہوئی میل صاف ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی ارزاں قیمت اور والا یا بظاہر خوبصورت ڈیزائن والا برش نہ خریدیں، یہ آپ کے مسوڑوں کو چھیل کر زخمی کر دے گا۔ عام استعمال کے لیے نرم بالوں والے برش کا انتخاب کریں جس کے سرے گول ہوں لیکن کھردرے نہ ہوں۔ جتنے برش کے بال نرم اور ملائم ہوں گے اتنا ہی کم آپ کے مسوڑے چھلیں گے۔ برش کے بالوں کی طرف والا حصہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ ہر دانت تک پہنچ سکے۔ بچوں کے لیے نسبتاً چھوٹے برش کی ضرورت ہوگی۔ تقریباً 4 ماہ بعد برش کے بال مڑنے یا گھسنے لگیں تو اپنے برش کو تبدیل کر دیں۔ سستے اور پرکشش پر نہ جائیے اور نہ ہی خریدیں۔ دراصل برش خریدنے سے پہلے اچھے برش کی پہچان اور استعمال کا طریقہ اپنے ڈاکٹر سے سیکھیں۔ فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ۔ صرف وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جس میں فلورائڈ شامل ہو۔ فلورائڈ دانتوں کی کلئی یعنی کہ انیمل میں شامل ہوتا ہے اور اس کی پائیداری کو قائم رکھتا ہے۔ دانتوں میں گھن لگنے کے خلاف مزاحمت کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں، فلورائڈ والے تمام ٹوتھ پیسٹ گھن کو روکنے میں کارگر نہیں ہوتے، اس لیے صرف وہی ٹوتھ پیسٹ خریدیں جن میں جدید تحقیق اور بین الاقوامی معیار کے مطابق فلورائڈ درست مقدار میں موجود ہو۔ پرکشش استعارہ سے قطعی متاثر نہ ہو۔ ٹوتھ پیسٹ میں ہمیشہ طبی تحقیق کے مطابق مؤثر اجزاء کی موجودگی دیکھ کر اسے خریدیں۔ ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کے بلند باغ دعووں پر نہ جائیے، اس بارے میں ڈاکٹر آپ سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے آپ ڈاکٹر کی رائے زیادہ صحیح ہوگی۔ ڈاکٹر کی مناسب رائے سے آپ اپنی رقم ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے لیے موزوں ٹوتھ پیسٹ تجویز کرے گا۔ ٹوتھ پیسٹ ڈاکٹروں کے مشورے سے خریدیں۔ اگر آپ کے دانت مسوڑوں کے گلنے کی وجہ سے حساس ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو اس کے مطابق ٹوتھ پیسٹ تجویز کرے گا جس کے استعمال سے آپ کے دانتوں کی حساسیت اور درد میں کمی ہو جائے گی۔ دانتوں پر جمے میل کو چھڑانا، فلاسنگ۔ جس طریقے سے عام طور پر خلال اور دنداسے کے ذریعے دانتوں کو چمکایا جاتا ہے، اسی طرح دانتوں پر سے میل کو محتاط طرز عمل اور خصوصی توجہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو میل چھڑانا یعنی کہ فلاسنگ کہتے ہیں۔ اگر برش دانتوں کی سطح پر میل پلاک کو جمنے سے پہلے صاف کر دیتا ہے، لیکن جم جانے والے میل کو صرف فلاسنگ کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے میل نہ صرف دانتوں پر سے بلکہ اس کے ارد گرد سطحوں، ریکھوں اور جھوڑیوں اور مسوڑوں کے نچلے حصوں سے نکالا جاتا ہے۔ کیونکہ دانتوں کے گھن لگنے سے دانتوں کے گودے کی بیماریاں بعض اوقات ایسی جگہ سے شروع ہوتی ہیں جہاں برش نہیں پہنچ پاتا۔ فلاسنگ کے طریقے کو اپنانے کے عمل اور اس کے ذریعے دانتوں سے میل چھڑانے کے لیے کچھ مشق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شروع میں یہ مشکل معلوم ہوگا لیکن ہمت نہ ہاریں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر خون مسلسل جاری رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ باقاعدگی
بے قاعدی صفائی، ماچس کی تیلی، پیپر پن یا کوئی سخت چیز یا دھات کی بنی ہوئی نوکدار چیز آپ کے مسوڑوں کو زخمی کر سکتی ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے دانتوں کی قلعی میں شگاف اور سوراخ ہو سکتا ہے، جو گن لگنے کی بنیادی وجہ ہے۔ جب فلاسنگ کے عمل سے فارغ ہو جائیں تو اپنے دانتوں کو برش سے صاف کریں اور جراثیم کش ملے پانی سے خوب اچھی طرح غرارے اور کلیاں کریں۔ دانتوں کے گودے اور مسوڑے کی بیماریاں۔ ہمارے ملک میں 18 سال کی عمر سے اوپر کے لوگوں کی اکثریت دانتوں کے ارد گرد بیماریوں، دانتوں کے گودے اور مسوڑے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ بہرحال یہ بیماریاں عمر کے کسی بھی حصے میں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، جبکہ بچوں میں خاص طور پر 5 یا 6 سال کی عمر میں ان بیماریوں کی علامات پائی جا سکتی ہیں۔ دانتوں کے گودے کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ بھورے رنگ کا میل پلاک جم کر پپڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے مسوڑوں میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ علامت کے طور پر شروع میں کلن محسوس ہوتی ہے اور وہ دکھنے لگتے ہیں۔ اگر اس پلاک کو روزانہ صاف نہ کیا جائے تو یہ زرد رنگ کے میل یا زنگ ٹارٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مسوڑوں کے نیچے اور اس کی درازوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی صفائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس مشکل کا حل صرف آلات کے ذریعے صفائی کر کے کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام آپ ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال سے آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ دانتوں کے گودے کی بیماری میں مسوڑے مجروح ہو کر ڈھیلے ہونے لگتے ہیں اور دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دانتوں کے درمیان کی جھریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ ان کے درمیان جو جگہ خالی ہو جاتی ہے اس میں گڑھے بننے لگتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے جراحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اب تک تدارک نہ کیا جائے تو وہ ہڈی جو دانتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور جمائے رکھتی ہے ضائع ہو سکتی ہے۔ آخرکار اکھڑنے لگتا ہے۔ دانت آخرکار اکھڑنے لگتا ہے اور ڈھیلا ہو کر ہلنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پہ دانت خود بخود باہر نکل آتا ہے اور اس کو کھینچ کر باہر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے گودے کی بیماری میں اکثر درد نہیں ہوتا، اس لیے شروع میں اس کا علم نہیں ہو پاتا۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ منہ میں کوئی بہت ہی پریشان کن اور نقصان دہ تغیر وقوع پذیر نہ ہو جائے۔ اس بیماری کی ابتدا میں یہ علامات یہ ہیں: دانتوں کو برش کرنے سے مسوڑوں سے خون کا جاری ہونا، مسوڑوں کا سرخ ہو جانا یا سوجنا یا دکھنا، مسوڑوں کا دانتوں سے الگ ہو جانا، مسوڑوں کو دبانے سے ان کے اور دانتوں کے درمیان پیپ کا نکلنا، مستقل طور پر دانتوں کا ہلنا یا علیحدہ ہو جانا، چبانے کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پڑنا، بھرے ہوئے سوراخ اور کسی قسم کی تکلیف پیدا ہونا۔ سانس کی بدبو کا احساس۔ اگر ان علامتوں میں کوئی بھی علامت موجود ہو تو فوری طور پر اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دانتوں کا میل پلاک دانتوں کے گودے کی بیماری کا بنیادی سبب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چند دوسری وجوہات اور بیماری میں اضافے کا ذمہ دار ثابت ہو سکتی ہیں۔